زندگانی جاویدانی بھی نہیں، لیکن اس کا کوئی ثانی بھی نہیں، لیکن اس کا کوئی ثانی بھی نہیں۔ تو وہ امجد کو ہم کو پڑھنا ہے۔ امجد کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ایک اور محبت کی شاعر کے 2-3 محبت کے اشعار پر اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ امجد کتاب جاں کو وہ، امجد کتاب جاں کو وہ پڑھتا بھی کس طرح، امجد کتاب جاں کو وہ پڑھتا بھی کس طرح، لکھنے تھے جتنے لفظ، لکھنے تھے جتنے لفظ ابھی حافظے میں تھے، لکھنے تھے جتنے حافظ ابھی حافظے میں تھے۔ ہر شخص آپ کے عشق کی نظم نہیں لکھ سکتا، اسی وجہ سے امجد کہتے ہیں ویسے تو ہر شخص کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے، ویسے تو ہر ایک شخص عشق کرتا ہے، ویسے تو کچھ بولنا چاہتا ہے، ویسے تو ہر شخص محبت، لیکن سب محبت کے شاعر نہیں بن سکتے۔ تو امجد کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو ہر شخص کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے، ہجر کا لاوا، غم کا سلیقہ، درد کا لہجہ ہو تو کہو۔ اسی وجہ سے امجد کی شاعری میں ہجر کی وہ تپش ہے، غم کا وہ سلیقہ ہے، درد کا وہ لہجہ ہے کہ پڑھنے والا اسی۔ اور امجد کہتے ہیں یہ شعر لیتے جائیے آج کی اس محفل کا، یہ شعر دل چاہتا ہے کہ میں اس کی آپ کے وقت نہیں ہے اس کی تشریح کروں۔ میں نے یہاں پر 400 سے زیادہ صفحات میں امجد کی شاعری کا تجزیہ، تشریح اور علامت نگاری اور ان تمام چیزوں پر بحث کی ہے۔ امجد کہتے ہیں ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں، میں جاگتا۔ تو ایک جگہ امجد کہتے ہیں خوشبو سے بھری شام میں جگنو کے قلم سے ایک نظم تیرے واسطے لکھیں گے کسی دن، ایک نظم تیرے واسطے لکھیں گے کسی دن۔ تو بہت چیزیں ہیں دوستو میرے امجد کی شاعری میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں امجد نے ہمارے لیے پیش کی ہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ امجد کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ بتانے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں ایک نظم پر جو امجد نے کہا ہے، اور وہ نظم یہ ہے کہ ہم ہر چیز نصیب پر، گردش فلک پر، کہتے ہیں بھئی ہماری قسمت ہی ایسی تھی، ہم ترقی نہیں کر سکے۔ تمام اپنی کوتاہیاں زمانے پر اور چرخ پر اور فلک پر اور اپنی قسمت پر ڈالتے ہیں۔ امجد ایک نظم دوسرے رخ میں کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مشیت نے تمہارے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تمہیں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ تم مشیت پر جو الزام رکھ رہے ہو یہ تمہاری کمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچی شاعری وہ ہے جہاں پر انسان سازی کی جاتی ہے۔ پہلا جملہ میرا یاد ہے آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ امجد محبت کا شاعر، انسانیت کا شاعر ہے، عظمت کا شاعر ہے، احترام آدمی کا شاعر ہے، حقوق انسانی کا شاعر ہے، اور محبت اس کی قدروں کا نام ہے۔ تو ایک دوسرے رخ میں کہتے ہیں تیز ہوا کی سفاکی نے کیا کیا کچھ برباد کیا، آؤ جو کچھ بیت چکا ہے اس کو دفن کریں، گرتے پتوں کی ڈھیری سے اپنے اپنے خواب چنیں، آئندہ کے خواب ہی تو وہ سکے ہیں جو ارض و سما کی ہر بستی بازار میں چلنے والے ہیں، یہی دیے ہیں جو آندھی کی راہ میں جلنے والے ہیں، خوابوں کی اس بھیڑ سے آؤ تم اپنے خواب چنیں۔ یعنی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایک دعا بھی کرتے ہیں کہ اے خدا میرے پیڑوں کو سائے کی توفیق دے، گرد بادوں کی دہلیز پر سو چکے خواب کو اس کی تعبیر دے۔ دوستو، امجد کی شاعری ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ آج اردو ادب میں ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر ہے جس نے نہ صرف
وطن نہ صرف اس زمانے کے درد اور محروم طبقے کی رہنمائی کی ہے، بلکہ محبت سے ہر ایک چیز کا بہت سلیقے سے گفتگو کی ہے، تو وہ وارث ہو یا وہ افسانے ہوں یا وہ سفرنامے ہوں یا وہ تراجم ہوں جس میں فلسطین کی مزاحمتی شاعری کی گئی ہے، یا وہ نسلی امتیاز کی کالے لوگوں کی روشن نظمیں ہوں، اس کے علاوہ 1200 سے زیادہ منظومات امجد کے ہم کو اس چیز پر وادار کرتے ہیں کہ امجد کی شاعری کا مطالعہ خلوص کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ کیا جائے۔ میں نے تو ایک دروازہ امجد فہمی کے نام سے آپ کے سامنے کھولا ہے، اب آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی ذہنی استطاعت ہے جو مجھ سے کئی درجے بڑی ہے کہ اس پر عمل کر کر آپ لوگ اس پر اور مضامین اور امجد کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔